بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جائزہ، میں حنیف عمران یوٹیوب پر اور فیس بک پر۔ آج ہم بات کریں گے جناب وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈاپور نے میڈیا سے گفتگو کی ہے اور انہوں نے فرمایا ہے، اب دیکھیں وہ کہاں تک اپنے دعوے کو سچ کر لیتے ہیں۔ قومی لیڈر ہے عمران خان اور اس وقت پوری قوم کی امید ہے، امید باندھ لیتے ہیں لوگ اللہ پر۔ ویسے ہمیں یقین رکھنا چاہیے، اس سے مدد مانگنی چاہیے، لیکن جب اگر کوئی بندہ کچھ کر رہا ہے اور نظر آتا ہے تو پھر قوم کھڑی ہو جاتی ہے اور یقین کر لیتی ہے، اور یقین کی حد تک یہ بات طے ہو چکی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ ہمارے مسیحا ہیں، اور انہوں نے پریکٹیکلی کر کے بھی دکھایا ہے۔ شوکت خانم بنایا ہے، نمبل یونیورسٹی بنائی ہے، 3 شوکت خانم بنائے ہیں، ایک نہیں، اور پوری دنیا میں انشاءاللہ عزت وقار سے وہ دیکھے جاتے ہیں۔ انتہائی دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ اتنا خوفزدہ ہے، ایک آدمی سے اتنا خوفزدہ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو حد حواس ہیں وہ بھی گم ہو چکے ہیں۔ اب وہ اپنا وکیل صاحب جو ہیں PTI کے ترجمان جو تھے انتظار حسین پنجوتا، وہ بھی بازیاب ہوئے ہیں، اور جس طرح کا ڈرامائی انداز سے ان کو بازیاب کرایا گیا ہے یا لایا گیا ہے، انتہائی افسوسناک بات ہے۔ من حیث القوم ہم شرمندہ ہیں جناب پنجوتا صاحب، بہت ہی شرمندہ ہیں۔ اتنے حد تک ہم کمزور ہیں کہ آپ کو ہم تلاش نہیں کرا پائے۔ مرضی سے جن طاقتوروں نے اٹھایا تھا، اپنی مرضی سے اپنے دل کو، اپنے عزت نفس کو، اس کے رانجھے کو راضی کر کے آپ کو ریلیز کیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں معذرت خواہ ہیں، میں اپنی قوم کی طرف سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ ہم بزدل قوم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، دوسری کوئی رائے نہیں ہے۔ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے آج تک نہ کسی نے کیا ہے پوری تاریخ میں، ہاں سوائے صرف ایک جگہ پہ ایسا ہوا تھا، وہ تھی جگہ اپنا کوفہ، جہاں پر مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ ہوا، اور کرنے والے بھی مسلمان، ظلم کرنے والے بھی مسلمان تھے، غیر مذہب نہیں تھے، اور جو سہنے والے تھے وہ بھی مسلمان تھے۔ اب دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ مسلمان ہوں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صرف دیکھیں نا، اہل بیت پر کوئی بری نگاہ سے یا برا سوچے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور پھر اس طرح کا وقوع ہوا۔ آج صدیوں بعد پھر یہ تحریک ہمارے ساتھ جو ہے وہ تاریخ دہرائی جا رہی ہے، اور آج پھر ہم جو ہیں کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں۔ اب یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ حق کے ساتھ ہیں تو آپ اللہ کے حبیب کی جو اولاد ہے، جو اہل بیت ہیں، ان کے ساتھ کھڑے، یعنی اللہ کے حبیب کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں تو پھر وہ آپ اللہ کے عبد نہیں ہو سکتے۔ اور میں علماء کرام سے گزارش کروں گا، جناب بہت ساری مذہب کے جو ٹھیکیدار ہیں، جو بڑی بڑی تنظیمیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑا بڑا فنڈ لیتے ہیں، مدارس بنا رکھے ہیں، وہ کدھر ہیں؟ تقی عثمانی صاحب کدھر ہیں؟ طاہر القادری صاحب کدھر ہیں؟ وہ سعد صاحب جو ہیں، وہ جو اپنا لبیک 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 یا رسول اللہ، خاموش کیوں بھائی؟ جب تم کہتے نعرہ لگاتے ہو لبیک لبیک یا رسول اللہ، اور کچھ بھی نہیں، ادھر آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ ظلم ہو رہا ہے پوری قوم کے ساتھ۔ چھوڑ دیں آپ عمران خان کو، PTI کو چھوڑ دیں، دفع کریں ان کو، آپ بالکل جہنم کی بھٹی میں دھکیل دیں۔ اس وقت تو پوری قوم ایک ہی نعرہ لگا رہی ہے کہ ہمیں آزادی دو، ہمیں انصاف دو، مہنگائی کا خاتمہ کرو، تعلیم جو ہے وہ سستی کرو۔ کوئی بندہ ہے جو سننے والا؟ جناب صاحب، خدا کے بندو کو مہربانی کرو اس قوم پر، اس ملک پر، اللہ آپ پر راضی ہو، ادھر قدم اٹھاؤ۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس قسم کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم جناب مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، اللہ آپ پر راضی ہو۔ ایسے مت کریں۔ اس وقت جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور جو ہمارے ادارے کر رہے ہیں، بیوروکریسی کر رہی ہے،
اور موجودہ حکومت کر رہی ہے اور جو اسٹیبلشمنٹ کہلاتی ہے وہ بھی کر رہی ہے، تو یہ دیکھیں نا یہ کیا ہو کیا رہا ہے، کتنی ہم قربانی مانگتے ہیں آپ ہم سے. ہمارے جذبات کا خیال کریں. 25 کروڑ عوام کیا چاہتی ہے، ذرا تھوڑا سا مشورہ لے لیں، رائے عامہ کا خیال کر رہے ہیں، احترام کر رہے ہیں جیسے ماضی میں ہوتا رہا ہے. اب آئیں آگے چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں. جناب ہماری عاصمہ شرازی صاحبہ کی غیرت جاگ پڑی ہے، اور اتنی سینئر جناب صحافی ہیں، بقول اپنے بہت جید صحافی ہیں، بڑے اعلیٰ قسم کے صحافی ہیں. وہ ذرا کیا فرما رہی ہیں، ذرا یہ پہلے سنیے. آپ جیسے جو لوگ ہیں کیا وہ حمایت کریں گے جو کچھ قاضی فائزہ کے ساتھ کل آپ کے کارکنوں نے وہاں پہ ورکرز نے کیا ہے؟ کیونکہ اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن انتہا پسندانہ جو کاروائیاں ہیں اس کی مذمت ہونی چاہیے. کوئی گالم گلوچ کی میں سپورٹ نہیں کر. انتہا پسندانہ بی بی ہیں، سید ہیں آپ، خدا پر رحم کرے. انتہا پسندانہ آپ کو صرف پورے ملک میں قاضی نظر آیا ہے جو میری قوم کے ساتھ، جو میری بہنوں کے ساتھ، جو میری بیٹیوں کے ساتھ، جو میری ماؤں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے ان 2 سالوں میں. موجودہ حکومت نے جو کیا ہے اور پوری پاک فوج تک کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. اور پاک فوج کو بھی خود تھوڑا سا سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے یہ ہماری قوم ہے، آپ لوگ ہمارا حصہ ہیں، ہمارے ٹیکسوں سے سارا کچھ یہ چلتا ہے. تو یہ جو کچھ کیا ہے یہ کوئی آسان کام تھا؟ کیا عزت احترام نہیں ہے ہمارے کوئی جذبات نہیں ہیں، ہماری کوئی آبرو نہیں ہے؟ بی بی آپ کو یاد آ گیا انتہا پسندانہ 2-4 لعنتیں قاضی پہ کسی نے کیا بھیج دی؟ آپ نے تو پورا، آپ جیسے کئی لفافہ صحافیوں نے پھر ٹھیک تو کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب، میں نے نوٹ وخا میرا مونڈ بڑھے. آگے دیکھیں، اب میں آپ کو اور سناتا ہوں، ذرا یہ سنیں. یہ فرما رہی ہیں کہ جناب اگر میں نے حج کے وہ کیا ہے، ذرا یہ سنیے. یہ حج کیا، اس کی سعادت مجھے حاصل ہوئی، مگر مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں محسوس ہوتا. حج کی کرپشن ہے.